بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ایک شخص کی جائیداد تھی دکانوں وغیرہ کی شکل میں، جس کا انتقال ہونے تک کرایہ وغیرہ بھی وہی لیتے تھے، اس کے کاغذات بھی انہی کے پاس تھے، اگرچہ کہ انہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے ان دکانوں کو اپنے بیٹوں کے نام کر دیا تھا۔ تو اس جائیداد میں سے کیا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ خالی کاغذی کارروائی کر کے کسی کے نام پر کسی چیز کو منتقل کر دینے کی وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا ہے شرعی طور پر، جب تک کہ مکمل قبضہ اسے نہ دے دیا جائے، اس طور پر کہ مکمل اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہو، کاغذات اسی کے ہاتھ میں ہو اور چابی وغیرہ اسی کے ہاتھ میں ہو، اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی اس چیز میں، اس دکان میں مداخلت نہ کر سکے۔ اگر اس طرح نہیں کیا تو مکمل قبضہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور مکمل قبضہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہبہ شرعاً مکمل نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی دینے والے کے ہی نام پر باقی رہتا ہے، دینے والے کی ہی ملکیت باقی رہتا ہے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے سارے ورثہ میں تقسیم ہوگا، بیٹے بیٹیاں جو بھی اس کے وارث بنیں گے ان سب کے درمیان وہ تقسیم ہوگا۔ جس کے نام پہ کر دیا گیا ہے صرف اس کی ملکیت شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سارے ورثہ کا حصہ رہے گا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا اور سب کا۔ چنانچہ الذخیرہ البرہانیہ جلد 9 صفحہ 106 106 کتاب الہبہ الفصل الثانی فی بیان شرائط جواز الہبہ، ہبہ یعنی گفٹ کرنے کے جائز ہونے کے شرائط کے بیان میں، اس میں امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کا قول نقل کرتے ہیں، قال محمد رحمہ اللہ فی الاصل لا تجوز الہبۃ الا مقبوضۃ محوزہ، کہ امام محمد کتاب الاصل میں فرماتے ہیں کہ ہبہ درست نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مکمل اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے اور مکمل اس پر کنٹرول نہ حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح فتح القدیر جلد 9 صفحہ 19 اسلام ویب کے لحاظ سے، اس میں امام ابن الحمام فرماتے ہیں الہبۃ عقد مشروع، کہ ہبہ گفٹ ایک شرعی ایگریمنٹ ہے، اور آگے چل کے فرماتے ہیں والقبض لا بد منہ لثبوت الملک، اور گفٹ کی ملکیت ثابت ہونے کے لیے اس پر قبضہ ہو جانا لازم ہے۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں ہماری دلیل اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا تجوز الہبۃ الا مقبوضہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب ام المؤمنین عائشہ نے ان کی دی ہوئی چیز پر قبضہ نہیں کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں بنی، اب میرا انتقال ہونے والا ہے، لہذا میرے انتقال ہونے کے ساتھ تم سب بچوں میں یہ تقسیم ہوگا۔ چنانچہ معطا امام مالک میں کتاب الاقضیہ باب ما لا یجوز من النحل صفحہ 645 645، اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان ابا بکر الصدیق کان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابہ، کہ سیدنا الصدیق رضی اللہ عنہ غابہ کے مقام پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھجوروں کے چند درخت ہبہ کیے تھے، یعنی گفٹ کیے تھے، جن سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ جب سیدنا الصدیق کے ظاہری دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے بعد کوئی اور تم سے زیادہ غنی ہو، اور میرے بعد تمہارے علاوہ کسی کی تنگ دستی مجھ پر گراں نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کچھ درخت ہبہ کیے تھے، اگر اس وقت تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے، لیکن کیونکہ تم نے اس وقت اسے اپنے قبضے میں نہیں لیا، اس لیے آج وہ وراثت کا مال ہے، اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، لہذا تم لوگ اسے قرآن پاک کے مطابق تقسیم کرنا۔ اور اسی طرح صرف زبانی طور پر یا کاغذی طور پر لکھ دینا یا کہہ دینا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ بھی کافی نہیں ہوتا ہے ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے، جیسا کہ الدر المختار جلد 5 صفحہ 689 689 میں آتا ہے بخلاف جعلتہ باسمک فإنہ لیس بہبہ،
اگر یہ کہے کہ میں اس چیز کو تیرے نام کر دیا ہوں تو اس سے ہبہ مکمل نہیں ہوتا ہے، جس کو یہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے ملکیت میں نہیں آتا۔ تو ان احادیث مبارکہ اور ان نصوص فقہاء کی روشنی میں، کیونکہ آپ کے والد گرامی صرف کاغذی طور پر اپنے بیٹوں کے نام وہ دکانیں کیے تھے، اس لیے یہ ہبہ مکمل نہیں ہوا، گفٹ مکمل نہیں ہوا، اور وہ والد کی ہی ملکیت میں رہا شرعاً، اس لیے ان کے وصال کے بعد وہ سارے بھائیوں بہنوں ورثہ میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔